جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان راحیل خلیل اور آپ دیکھ رہے ہیں جذبہ نیوز۔ اس طرح کے جو پروگرام ہوتے ہیں نا، وہاں پر جب بھی جاتا ہوں تو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، دلی سکون جو ہے نا وہ ہمیشہ ملتا ہے۔ 8 سال سے یہ ڈاکٹر کمیونٹی میں اسے کہنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر کمیونٹی جو ہے، جن کے بارے میں بہت سی باتیں اکثر ہم نیگیٹو بھی سنتے ہیں، نیگیٹو بھی کرتے ہیں، تو میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا کہ 8 سال ہو گئے کہ یہ جو ڈاکٹرز ہیں یہ عوامی خدمت میں مشغول ہیں۔ عید ہو، رمضان المبارک ہو، یا اس کے علاوہ اسکول کے یونیفارم ہو، بچوں کا جو یونیفارم ہے وہ ہو، یا پھر کھانے پینے کی اشیاء ہو، رمضان ہو، عید ہو، کپڑے ہوں، کچھ بھی ہو، کاروبار ہو، تو ڈاکٹر شہزانہ صاحبہ اور ان کی پوری ٹیم ہمیشہ سے یہ کام کر رہی ہیں۔ تو آج ہم ان سے بات کرتے ہیں، آج پھر سے وہ ساری چیزیں ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، آج کیا کیا چیزیں ہیں جو آپ دے رہی ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم نے مہربانی ویلفیئر شاپ کی 2 شاپس دی ہیں، اس کے علاوہ سائیکل دی ہیں، سلائی مشینیں دی اور راشن ہم رمضان کے حوالے سے تقسیم کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ یہ آپ کیسے تعین کرتی ہیں کہ کون مستحق ہے، کون مستحق نہیں ہے؟ اتنے لوگوں میں آپ یہ سارا کچھ دیتی ہیں، تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ راحیل، بات یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا اتنی ہی چیزیں دیتا ہے جتنے کے لیے ہم مستحق ہیں۔ جو مانگتا ہے اس کو دے دینا چاہیے، مستحق اور غیر مستحق کا تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے۔ باقی یہ ہے کہ ڈسپلن کا فقدان ہے ہمارے لوگوں میں، اس لیے ہم نے یہ دیکھے ایک درخواست فارم ہم نے ڈیزائن کیا ہے، اس کے اوپر باقاعدہ جو ہے ہم سکروٹینائز کرتے ہیں تاکہ کوئی جو ایک انسان بار بار جو ہے وہ چیزیں نہ لے جائے اور مستحق کوئی ہی ملے۔ تو ڈاکٹر روبینہ نے آج ہماری مہربانی ویلفیئر شاپ جو کو اسپانسر کی ہے، ماشاءاللہ سے میرے اوورسیز RMC 4th بیچ کے بہت سے ڈاکٹرز میرے ساتھ شامل ہیں، سول سوسائٹی کے لوگ شامل ہیں، میرے اپنے ڈاکٹرز شامل ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ میرے پیسے کی قیمت بہت کم ہو گئی ہے، اس لیے ہمیں اب تو مجھے مانگنے میں بھی شرم محسوس نہیں ہوتی۔ میں جو بھی درخواستیں آتی ہیں میں سرکولیٹ کر دیتی ہوں اور خود ہی میرے کولیگز جو ہیں وہ اسپانسر کر دیتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ ہم نے ابھی اللہ کا شکر ہے کہ تقریباً 12 اسٹوڈنٹس کو اسپانسر کیا ہوا ہے، جو کہ فل فلیج ہم لوگ ان کو ٹیکنیکل ٹریننگ دے رہے ہیں، وہ BSN نرسنگ کی، LHV کی ڈسپینسر کورسز کرا رہے ہیں تاکہ وہ خود کفیل ہو جائے۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ خود روزگار جو ہے نا خود اپنے سے جنریٹ کریں۔ ہم بیگرز نہیں بنانا چاہتے قوم کو، ہم کہتے ہیں کہ خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئیں۔ عورت بیسیکلی پاکستان میں غربت کا شکار ہے، ہمارا زیادہ ٹارگٹ جو ہے نا وہ عورتوں پہ ہمارا فوکس ہے۔ ڈاکٹر احسان صاحب ہمارے ساتھ ہیں آج کے پروگرام میں۔ سر، آپ نے شرکت کی ہے، 8 سالوں سے ہم یہ پروگرام کور کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں کو کہ جب لوگ آتے ہیں پریشان ہوتے ہیں، جب جاتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں۔ ان کی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ تو تصویریں نہیں بنی، جو لوگ راشن لے رہے تھے، جو لوگ مشینیں لے رہے تھے، جو لوگ اپنی شاپ لے رہے تھے، ان کی تصویریں نہیں بنی۔ تو سر آپ کو کیسا لگا، اور آنے والے وقت میں کیا آپ بھی مہربانی شاپ کا حصہ بنیں گے؟ جی، میں مہربانی شاپ کا پہلے حصہ ہوں، لیکن آج مجھے بنفس نفیس خود اس کو دیکھنے کا موقع ملا، کیونکہ میں UK میں ہوتا ہوں۔ تو ابھی ریسنٹ یاد ہے میری ڈاکٹر شہزانہ کا شکر گزار، انہوں نے مجھے دعوت دی اور آج میں نے یہ سب دیکھا۔ لوگوں کو سلائی مشینیں دی گئیں، سائیکل دیے گئے اور شاپس کے لیے کچھ سامان دیا گیا تاکہ اپنا وہ کاروبار شروع کریں۔ آئی تھنک یہ بہترین جو پروجیکٹ ہے کہ آپ لوگوں بجائے امداد دینے کے ان کو روزگار کے جو ہے نا مواقع وہ فراہم کریں، اس سے ان کو کام کرنے کا بھی موقع ملے گا اور ایک ان کے لیے ایک کنٹینیوس پروسیس ہوگا جب بجائے کہ سر ابھی تو یہ جو پروجیکٹ ہے آپ دیکھ کر بھی جا رہے ہیں، اس سے پہلے بھی آپ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو کیا آپ جو فارنرز ہیں دوسری کنٹریز میں، جو لوگ جو اوورسیز پاکستانی ہیں، کیا آپ انہیں سجیسٹ کریں گے کہ وہ ڈاکٹر شہزانہ صاحبہ کی ٹیم کا حصہ بنیں؟ بالکل جی، مجھے یہ آج کا پروجیکٹ دیکھ کے بڑا انسینٹیو ملا، اور میں اپنے دوستوں پرٹیکولرلی اپنے کلاس فیلو سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ اس پروجیکٹ کا حصہ بنیں، اگرچہ کہ پہلے بہت سے بن چکے ہیں، تو انشاءاللہ مزید بھی اس میں آئیں گے۔ بالکل جی، ایسے ہی ڈاکٹر عبدالغفور ملک صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے گا، یہاں پہ آپ میرے پاس آ جائیں، آپ دور دور اچھے نہیں لگتے ہیں، تو مجھے بتائیے گا کہ ماشاءاللہ سے ہر دفعہ سردی ہو گرمی ہو، رمضان مبارک کا روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے، آپ تب بھی یہاں پر آتے ہیں، کیسا لگتا ہے؟ یہ کیا فیلنگز ہے جو آپ کو بزرگ نہیں ہونے دے رہی؟ جی، آپ نے جو کہا وہ ہم نے اس ایک شعر کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لیا ہے۔ کرو مہربانی تو محل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ تو اس کے لیے دوسرا ہمارا جو ہے ماٹو یہ ہے
کہ جس کو ضرورت ہے وہ لے جائے اور جس کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ وسائل دیے ہیں وہ دے جائے، تاکہ یہ سرکل جو ہے غریب اور امیر کے درمیان دولت کا، وسائل کا، چیزوں کا چلتا رہے۔ اور اسی کے تحت ہماری بہن نے یہ جو پروجیکٹ کی چیزیں اس میں شامل کی ہیں، اس میں جو چیز اب تک نہیں واضح ہو سکی تھی وہ تھا کہ فری میڈیکل کیمپ، وہ ہر جمعرات کو یہاں پر مریضوں کو مفت ادویات دی جاتی ہیں، ان کا مفت معائنہ کیا جاتا ہے اور ان کو جو ہے ایک لحاظ سے مکمل سہولیات وہ دی جاتی ہیں جو ان کو کسی پرائیویٹ کلینک میں مل سکتی تھی۔ یہ تو ایک مستقلاً ہر جمعے سے کم و بیش 30 سال سے چل رہا ہے یہ فری میڈیکل کیمپ۔ اس کے بعد ہمارا یہ مہربانی ویلفیئر پروجیکٹ جو ہے، اس کے تحت ہم نے یہ پروجیکٹ یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا جائے، وہ اپنا خود کمانے کے قابل ہو جائیں۔ اس کے لیے جو جو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، سائیکل ہے، سلائی مشین ہے اور راشن ہے، یہ تمام چیزیں جو جو ضروریات ہیں ان کی پوری کی جاتی ہیں تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر ربینہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کریں گے۔ آج انہوں نے یہ جو مہربانی شاپ ہے نا جی، یہ انہوں نے آج ان کی طرف سے یہ تحفہ تھا ان لوگوں کے لیے کہ جن کا اپنا کاروبار نہیں ہے۔ ڈاکٹر شہزانہ امتیاز صاحبہ، ان کا اپنا ہاسپٹل ہے، وہاں پر یہ خدمت خلق کر رہی ہیں۔ ڈاکٹر غفور ملک صاحب زمزم لیب ہے ان کی، وہاں پر خدمت خلق کر رہی ہیں۔ تو جتنے بھی ڈاکٹرز کمیونٹی ہیں، یہ جہلم کی عوام کی، صرف جہلم کی نہیں بلکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آج کے پروگرام میں ضلع گجرات سے بھی بہت سے لوگ یہاں پر آئے ہیں۔ تو آپ ڈاکٹر صاحبہ کیا کہیں گی، یہ جو آپ نے کام آج کیا ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ مل کے، تو کیا فیلنگز ہیں آپ کی؟ بہت اچھی فیلنگ ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ غریب لوگوں کی ہم مدد کر سکیں اور جتنا ہو سکے ہم سے وہ کریں ہم، ٹھیک ہے۔ موسٹلی تو ایسا ہوتا ہے کہ جی لوگ جو ہے وہ راشن دیتے ہیں، جیسے آپ بھی دے رہے ہیں یہاں پہ، لیکن یہاں پہ ساتھ جو ہے وہ کاروبار سٹارٹ کروا کے دے رہے ہیں۔ تو آپ نے یہ ذمہ لیا ہوا ہے، تو کیسا لگ رہا ہے آپ کو کہ آپ لوگوں کو کاروبار جو ہے وہ سٹارٹ کروا کے دے رہے ہیں، بیکر نہیں بنا رہے؟ بہت اچھی بات ہے کہ اگر لوگ خود انڈیپینڈنٹ ہو جائیں اور یہ چیزیں کم ہو جائیں ہمارے ملک میں، تو اس سے تو اچھی اور کوئی بات ہی نہیں ہے نا۔ اس سے تو ہمارا جو ہے نا وہ یہ جو فقیر ہے ملک سے یا جو غلط کام ہوتے ہیں وہ کم ہو جائیں گے ہمارے ملک۔ ڈاکٹر کمیونٹی اور بزنس مین جو ہیں ضلع جہلم کے اور دوسرے جو اضلاع کے ہیں، تو انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے مہربانی شاپ کے حوالے سے، اور آپ کی اس پوری ٹیم میں شامل ہونے کا طریقہ کار کیا ہے؟ مہربانی شاپ میں آئیں، ڈاکٹر شہزانہ امتیاز صاحبہ سے ملیں، جو کوئی ان کو جتنی کر سکتا ہے کرے، کیونکہ یہ غریب لوگوں کے لیے کر رہی ہیں جو کچھ کر رہی ہیں، اس لیے جو کچھ بھی کاروباری دے سکتے ہیں، ڈاکٹرز دے سکتے ہیں، جتنی ان کی استطاعت ہے ان کو دینا چاہیے اور لوگوں کی ہیلپ کرنی چاہیے۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب۔ آپ بتائیے کہ ہر سال ماشاءاللہ سے ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ ہر ویک میں، ہر منتھ میں کوئی بھی ایونٹ ہو، کچھ بھی ہو، جہاں پر ڈاکٹر شہزانہ امتیاز کا نام ہوگا وہاں پر آپ کا چہرہ بھی ہوگا، تو کیسا لگتا ہے، یہ کیسا ساتھ ہے آپ کا؟ ہاں جی ماشاءاللہ، ہم لوگ صرف لوگوں کو کھانے پینے کے لیے نہیں دیتے، اس کے لیے کاروبار کے لیے بھی ہم دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی نہیں کوئی کام کر سکتا، ہم کوئی کہتے ہیں ہم اس کو بکریاں بھی لے کے دے دیتے ہیں کہ چلو وہ بکریوں کا دودھ خود بھی پئیں اور اس کو بیچ کے تو اپنا روزگار بھی چلائیں۔ اور سائیکلیں بچوں کو دیتے ہیں تاکہ بچوں میں شعور پیدا ہو، پڑھیں گے لکھیں گے تو اچھا کاروبار کریں گے نا۔ تو وہ کیونکہ گاؤں میں بہت دور دور تک جانا ہوتا ہے پیدل، تو ہم پھر گاؤں میں 100 سے زیادہ سائیکلیں ماشاءاللہ ہم لوگوں نے دی ہیں تاکہ بچے اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکیں۔ ڈاکٹر صاحبہ ایک آخری چیز آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا، مجھے بتائیے گا میڈیکل کو لے کے، میڈیکل کے شعبے میں، تعلیم کے شعبے میں، اس کے علاوہ کاروبار کے حوالے سے، اس کے علاوہ جو واٹر فلٹریشن پلانٹ ہیں، یعنی ہر قسم کا کام جو ہے وہ آپ اور آپ کی تنظیم اور آپ کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں وہ کر رہے ہیں۔ کوئی کام رہ گیا جو ابھی آپ نے کرنا ہے؟ دیکھیں ہماری ویژن یہی ہے کہ وہ کام کیا جائے جس کی ضرورت ہے، اول خیش بعد درویش۔ آج کل غزہ کے لیے بھی بہت سے لوگ ہم سے چندہ مانگتے ہیں، اس میں بھی ہم نے کنٹریبیوٹ کیا، سیلاب زدگان کے لیے سندھ بھی گئے، لیکن میرے اپنے علاقے میں، سواوا کے علاقے میں اتنی مشکلات ہیں کہ میرے ساتھ میرے بھائی، ان کی میں ضرور تعریف کروں گی کہ یہ غازی ہیں سچے، یہ ریٹائرڈ فوجی ہیں، یہ میرے ساتھ موجود ہے، اور ہم دور دراز کے علاقوں میں وہاں جاتے ہیں، دیہی علاقوں میں ہم نے بکریاں دی، بائی سائیکل دیے، ٹرانسپورٹ کا کیا، اور 42 منصوبے ہم نے پانی کے کیے، وہاں پہ پانی پہنچایا جہاں پہ لوگ چھپڑ سے پانی پیتے تھے۔ لوگ فلٹریشن پلانٹس پہ زیادہ زور دے رہے ہیں شہروں میں، اور گورنمنٹ کا بھی رخ ان علاقوں میں کم ہے۔ آپ یقین کریں ڈھوک پڑیال کے پاس 45 کلومیٹر کے فاصلے پہ کوئی بھی ہیلتھ فیسلٹی نہیں ہے،
वहाँ पे हम लोग कैंप लगाते हैं और उसके बाद वहाँ पे उनको सेहत की भी सहूलत देते हैं। मैं ये कहूँगी कि जो पसमानदा इलाके हैं उनकी तरफ ज़रूर तवज्जो दी जाए। बहुत शुक्रिया। अब्दुल गफूर चौहान साहब हमारे साथ हैं। सर यहाँ पे आ जाइएगा मेरे पास। कोई भी प्रोग्राम होता है ना जी, कोई भी इवेंट होता है तो उसमें ये चेहरा हमें हमेशा नज़र आता है कि जो पसीने में शराबूर होते हैं, इवन सर्दियाँ भी होना तो ये शख्स पसीने में शराबूर ही नज़र आते हैं क्योंकि इनकी मेहनत, इनका काम बहुत टफ होता है। सर बताइएगा कैसे मैनेज करते हैं आप ये सारा? जी बिल्कुल, मेरा नाम अब्दुल गफूर चौहान है। मैं इंसानी हकूक़ तंजीम है इंटरनेशनल, उसका चेयरमैन हूँ डिस्ट्रिक्ट जेलम का। और मेरे साथ मेरी बहन खड़ी हैं डॉक्टर साहबा। ये पूरी डिवीज़न 4 ज़िलों की इंसानी हकूक़ की जो है ना वो कोऑर्डिनेटर हैं। तो बस ये अल्लाह ताला ने ड्यूटी लगाई हुई है, तो जब तक सांस है तो ये खिदमत करते रहेंगे। पहले मुल्क की खिदमत करते रहे, अब मुल्क पाकिस्तान की आवाम की खिदमत कर रहे हैं, तो क्या जज्बा है, क्या फीलिंग्स है आपकी? जी बिल्कुल, मुझे रिटायर्ड हुए 33 साल हो गए हैं। तो 33 साल से ये थोड़ा बहुत जो है ड्यूटी जो लगी हुई है वो कर रहे हैं। फिर मुझे 3-4 साल से डॉक्टर साहबा मिली हैं और इनके साथ इतनी वो खुशी हो रही है काम करके। दूर दराज इलाकों में जैसे डॉक्टर साहबा ने फरमाया कि 42 मंसूबे मुकम्मल हो गए हैं पानी के। एक मैं बताऊं कि वहाँ सुहावा में एरिया में एक कुआं था बर्बाद, वो 152 साल पुराना था, उसको साफ़ करा के अभी उसमें 10 फुट पानी है, लोग उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। ये पूरी टीम, ये जो गुलदस्ता आप आज देख रहे हैं जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी है, इस एक शख्स की एक जो यहाँ पे जो ये मेंबर हैं इस सोसाइटी आप कह लें, ये इन्होंने अपना जो हल्का अहबाब बनाया है उसे कह लें कि जब आप उनकी बातें सुनते हैं तो आपको एहसास होता है कि हम वाकई को अल्लाह की एक ऐसी मखलूक से बात कर रहे हैं कि जिन पे अल्लाह ताला का ख़ास करम है कि जो लोग आवाम की खिदमत के लिए खुदा की ज़ात ने चुन ली है। और ऐसे लोग हमेशा जो है वो बहुत ख़ास होते हैं क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात ऐसे लोगों की इज़्ज़त आम आवाम में दूसरे लोगों के दिल में डालती है और हमारे दिल में भी डाली है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। सर आपका बहुत शुक्रिया कि आप जेहलम की आवाम बल्कि पाकिस्तान की आवाम का ख्याल रखते हैं और उनके लिए जो वसाइल हैं, उनके लिए जो आसान रास्ते हैं वो आप पैदा करते हैं। ऐसे ही प्रोग्राम, ऐसे ही लोग आप तक इंशाल्लाह जज्बा न्यूज़ जो है वो पहुँचाता रहेगा, हमारे साथ रहेगा। बहुत शुक्रिया।